آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تاریخی داستان میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے لفظی طور پر دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ جو بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اور پھر وہی قبیلہ ایک ایسی عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو صدیوں تک قائم رہی۔ یہ کوئی عام سی نصابی تاریخ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ بقا، کمال کی حکمت عملی اور ایک ایسے غیر متزلزل ایمان کی زبردست کہانی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس جائزے میں ہم ان اہم ترین تاریخی حقائق کو کھنگالیں گے جنہوں نے عثمانی ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ تو بس دیر کس بات کی، اس سنسنی خیز مہم جوئی کا فوراً آغاز کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس زبردست پیشن گوئی پر غور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب میں یہ بات اس وقت لکھی تھی جب کیلنڈر سال 1230 دکھا رہا تھا۔ اور حیرت کی بات کیا ہے، اس وقت تک دنیا میں عثمانی ریاست کا نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس عظیم سلطنت کے بانی یعنی عثمان غازی کی پیدائش میں بھی ابھی پورے 28 سال باقی تھے۔ ذرا سوچیں، 28 سال! اس وقت علم جفر کے ماہرین کے علاوہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ ان پراسرار الفاظ کا اصل مطلب کیا نکلنے والا ہے۔ یہ پیشین گوئی بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس ریاست کی بنیادوں میں شروع ہی سے تقدیر کا کتنا گہرا عمل دخل تھا۔ تو آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ سفر کی شروعات کافی مشکل تھی۔ 1221 میں جب منگولوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کیا تو کائی قبیلہ بے گھر ہو گیا۔ انہیں مرو کے علاقے سے نکل کر آذربائیجان اور پھر اخلاط کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ایک طویل عرصے تک وہ ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ پھر ارطغرل غازی کی قیادت میں محض 340 خیموں کا یہ مختصر سا قافلہ اناتولیا پہنچا۔ جی ہاں، صرف 340 خیمے۔ یہ تعداد واقعی حیران کن ہے۔ اس وقت سلجوقی سلطان علاؤدین کائکوبات نے انہیں سرحدی محافظوں کے طور پر سوغت کا علاقہ دے دیا، اور پھر 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوئی اور یہ بھاری ذمہ داری ان کے بیٹے عثمان کے کندھوں پر آ گئی۔ یہ صرف ایک قبیلے کی ہجرت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عالمی طاقت کے بیج بوئے جانے کا بالکل صحیح وقت تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کائی قبیلے کو یہ طاقت اور مقام کوئی راتوں رات پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گیا تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنی شجاعت سے اس کی باقاعدہ قیمت چکائی تھی۔ جب ازنک کے شہنشاہ یوانس سوم اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑی تو ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ فوراً سلطان کی مدد کو پہنچے۔ قرہ حصار کے محاصرے میں انہوں نے سلجوقی فوج کو اتنا زبردست فائدہ پہنچایا کہ سلطان نے خوش ہو کر انہیں آکنجی باشی یعنی چھاپا مار دستوں کے سربراہ کا انتہائی اعلیٰ درجہ دے دیا۔ بس یہیں سے انہوں نے ایک طاقتور سرحدی سردار کے طور پر اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ بیلجک کے تکفور کو بھی ٹیکس دینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک انتہائی پروقار اور سچ پوچھیں تو بہت ہی پر اسرار لمحہ آتا ہے۔ کونیا کے محل میں سلجوقی سلطان سے ملنے آئے ہوئے نوجوان عثمان کا سامنا محل کی سیڑھیوں پر اس وقت کے عظیم صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی سے ہوتا ہے۔ عثمان نے انتہائی ادب اور احترام سے ہاتھ باندھ لیے اور خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔ جب مولانا نے پوچھا کہ تم کون ہو تو عثمان نے بڑی ہی عاجزی سے جواب دیا کہ وہ سرحدی سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے موڑ کر رکھ دیا۔ یہ ملاقات کوئی محض ایک اتفاق نہیں تھی۔ مولانا رومی عثمان کو اپنے ساتھ اپنی خانقاہ لے گئے۔ وہاں ایک مولوی ٹوپی پہنے عثمان انتہائی عقیدت سے مولانا کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئے۔ جب مولانا کے کہنے پر عثمان نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مولانا ایک گہرے دھیان میں چلے گئے، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ اسلام کی بادشاہت آل سلجوق سے لے کر آل عثمان کو دے دی گئی ہے۔ دراصل یہ ایک روحانی توثیق تھی، ایک بہت بڑی علامتی منتقلی کہ اب زوال پذیر سلجوکیوں کی جگہ یہ ابھرتا ہوا نیا خاندان لے گا اور مستقبل کی سب سے بڑی طاقت بنے گا۔ اب ذہن میں یہ سوال تو ضرور ابھرتا ہے کہ آخر ایک چھوٹی سی سرحدی ریاست کے اس نوجوان قائد میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، عثمان غازی محض کوئی عام سے تلوار باز نہیں تھے۔ ان کی بہادری بالکل غیر روایتی تھی۔ وہ ایک کمال کے حکمت عملی ساز تھے جو اپنا کوئی بھی قدم محض قسمت کے بھروسے نہیں چھوڑتے تھے، اور جو چیز انہیں واقعی سب سے الگ بناتی ہے وہ دباؤ میں ان کا انتہائی ٹھنڈا دماغ اور لاجواب صبر تھا۔ وہ اپنے دین اور اپنے مقصد کے ساتھ ایک لامحدود جذبے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے بالکل یہی قیادتانہ صفات درکار ہوتی ہیں، اور وہ ان سب سے مالا مال تھے۔ اور جب ہم ان قائدانہ صفات کو عملی میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔
ایک طرف ہمارے پاس عثمان غازی ہیں جو بالکل خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور انتہائی صبر کے ساتھ محتاط توسیع کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور دوسری طرف اینیگول کا رومی گورنر تکفور نکولا ہے۔ نکولا کو عثمان کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اسی گھبراہٹ اور خوف کے زیر اثر اس نے جارحانہ انداز اپنایا اور عثمان بے کی سرحدوں پر مسلسل حملے شروع کر دیے۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی جنگ تھی جس میں ایک کا پرسکون رویہ دوسرے کے بڑھتے ہوئے خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے نکولا کی ان مسلسل اشتعال انگیزیوں نے بالآخر حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا جہاں جنگ ناگزیر ہو گئی۔ عثمان بیگ نے اپنے والد کے پرانے اور تجربہ کار ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اینیگول کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا، لیکن ارمینی بیلی کے مقام پر ان کا سامنا رومی دستوں کے خطرناک گھات سے ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی خونی، خوفناک اور سخت جنگ تھی۔ اگرچہ عثمان غازی اور ان کے جانبازوں نے جان پر کھیل کر دشمن کا گھیراؤ توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن یہ جنگ مجموعی طور پر بے نتیجہ رہی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس تصادم میں بائے خوجہ جیسا بہادر نوجوان شہید ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد جب عثمان غازی واپس سوگت آئے تو وہ فاتح نہیں تھے، بلکہ گہرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود کو اپنے خیمے میں اکیلے بند کر لیا۔ عثمان غازی کے یہ الفاظ جنگ کی تلخ حقیقت اور ایک قائد کے کندھوں پر موجود بھاری بوجھ کو بڑی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور گریہوزاری کی اور اسلام کی مضبوطی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ یہ وہ جذباتی لمحہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین قائدین بھی تکلیف، شک اور صدمے کے لمحات سے گزرتے ہیں، اور ایسی تنہائی میں وہ رہنمائی کے لیے صرف اور صرف روحانیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی مایوسی اور غم کی رات میں عثمان غازی کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے سارا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اگلی صبح جب انہوں نے یہ خواب اپنے روحانی پیشوا شیخ دبالی کو سنایا تو شیخ نے انہیں یہ شاندار خوشخبری دی کہ یہ خواب تو دراصل ایک عظیم الشان عالمی بادشاہت کی نوید ہے۔ شیخ دبالی نے نہ صرف اس خواب کی زبردست تعبیر بیان کی بلکہ اسی وقت اپنی بیٹی مالہون خاتون کا نکاح بھی عثمان غازی سے کر دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ایک قائد کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو دوبارہ یکجا کر دیا۔ اس خواب کی علامتیں واقعی بہت گہرے معنی رکھتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، شیخ دبالی کے سینے سے ایک چاند کا طلوع ہونا، اور پھر وہ چاند ہلال کی شکل میں عثمان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے سینے سے ایک چنار کا درخت اگتا ہے جو اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس شاندار تعبیر کو سننے کے بعد عثمان غازی کی ساری پریشانی اور سارا شک پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ ان کی بہادری، عزم اور خود اعتمادی پوری طرح سے بحال ہو چکی تھی، اور انہوں نے ہمت کی تلوار ایک بار پھر مضبوطی سے تھام لی تھی۔ اس نئے اور بھرپور عزم کے ساتھ عثمان غازی نے قلعہ حصار پر قبضے کی زبردست منصوبہ بندی کی۔ یہ اینیگول سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم دفاعی قلعہ تھا، اور یہ کوئی عام دن کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک کمال کا رات کا چھاپا تھا۔ منصوبہ کچھ یوں تھا۔ پہلے چند بہادر الپ رومی فوجیوں کے لباس میں بالکل خاموشی سے قلعے میں داخل ہوئے، پھر رات کی تاریکی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہرے داروں کو تیزی سے ٹھکانے لگایا گیا، اور آخر میں انہوں نے باہر گھات میں بیٹھے عثمان غازی اور ان کے 450 جنگجوؤں کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ یہ حکمت عملی اور تیزی کی ایک بے مثال تھی۔ دروازے کھلتے ہی عثمان غازی اور ان کے ساتھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور قلعے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ قلعے کو آگ لگا دی گئی اور اس کی دیواریں ڈھا دی گئیں۔ یہ محض ایک عمارت کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ عثمان غازی کی پہلی باقاعدہ اور بڑی فتح تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجک کامیابی کیا تھی؟ وہ یہ کہ اب اینیگول کا بڑا شہر، جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اپنی سب سے بڑی دفاعی چھاؤنی سے محروم ہو کر بالکل بے دفاع رہ گیا تھا۔ اب رومیوں کے سامنے کوئی ڈھال باقی نہیں بچی تھی۔ قلعہ حصار کی اس زبردست تباہی نے اینیگول کے تکفور کی تو جیسے نیندیں ہی اڑا دے۔ اب اسے پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ وہ جنہیں معمولی خانہ بدوش سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، وہ دراصل کس قدر خطرناک ہیں۔ اس نے فوراً قلعہ حصار کے تکفور کو انتہائی گھبراہٹ میں پیغام بھیجا۔ اس کے یہ الفاظ اس کی شدید بوکھلاہٹ کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کوئی غریب صوفی ترکمان نہیں ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر اب متحد ہو کر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ سب کچھ چھین لیں گے اور بعد میں ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور یوں خوف اور اپنی بقا کی اس کشمکش نے ایک نئے اور بڑے اتحاد کو جنم دیا۔ ایننگل اور کرۂ حصار کے تکفور آپس میں مل گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دو بہت بڑی اور انتہائی منظم رومی فوجیں سیدھا سوغوت اور دومانچ کی طرف مارچ کر رہی ہیں۔ ان کا واحد مقصد عثمان غازی اور اس ابھرتی ہوئی ریاست کو تاریخ کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہے۔ خطرہ اب اپنے بالکل عروج پر ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مٹھی بھر خیموں سے شروع ہونے والی یہ نوزائیدہ ریاست اس دوہری اور ہلاکت خیز آندھی کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ ایک ایسا سسپینس ہے جو ہمیں تاریخ کے اگلے ورق پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔